सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، جشن سرکار غریب نواز میں شرکت کرنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، سرکار دو عالم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ مبارک یوم جمعہ، اس کو تو ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یوم الجمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ پھر دوسری بزرگی یہ حاصل ہے کہ ماہ رجب کا یہ جمعہ مبارک ہے، اور رجب کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے اس جمعہ کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آج 7 تاریخ ہے رجب کی، اور کل کا دن جو گزرا وہ ہندوستان کے سلطان عطائے رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک ہوا، اور آج عرس کا دوسرا دن ہے۔ الحمدللہ ہم آج مرکز اہل سنت و جماعت وادی رضا ہررا کنٹا شاہین نگر میں سرکار غریب نواز کا عرس منا رہے ہیں۔ جمعہ ہونے کے اعتبار سے
اور آپ کے عرس کی دوسرے دن کی تاریخ. تو انشاءاللہ آج جو یہاں بیان ہوگا وہ سرکار غریب نواز کی عظمت و فضیلت اور آپ کی زندگی کے مقدس کارناموں سے متعلق گفتگو کی جائے گی. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لنگر غریب نواز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. نماز کے بعد سنت و نوافل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور فاتحہ خوانی کے بعد تمام حاضرین کے لیے لنگر غریب نواز کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمامی حضرات مسجد کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے لنگر تناول فرمائیں. اور یقیناً مسجد میں کھانے پینے کی اجازت اسے حاصل ہے مسلمان کو جو معتکف ہو. اعتکاف کی نیت سے جو مسجد میں آیا ہو وہی مسجد میں بیٹھ کر کھا پی سکتا ہے. اور جو اعتکاف کی نیت نہ کیا ہو تو اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. تو لہذا ہم پہلے ہی سے نیت کر لیں, اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا اور دوسرے آپ کے لیے تبرک کا کھانا بھی یہاں بیٹھ کر جائز ہو جائے گا. تو پڑھیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف. الحمدللہ یہ دعا آپ نے پڑھ لی. اب آپ سب حضرات معتکف ہو گئے. جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھیں گے اعتکاف کرنے والوں کا ثواب پائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے اب نیت آدمی اچھی نیت کر لے تو نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب ہے. سبحان اللہ. اس لیے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اور بخاری شریف جو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے قرآن کے بعد وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف میں سیدنا اسماعیل بخاری جو مصنف ہیں بخاری شریف کے, انہوں نے پہلی حدیث جو بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے سرکار کی وہ یہی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. تمام کاموں کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اچھی نیت رکھو اللہ پاک اس کا بہتر سے بہتر اجر و ثواب آپ کو عطا فرمائے گا. نیت پر معاملہ منحصر ہے. اچھی نیت. اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل سے ارادہ کرنا. دل سے ارادہ کرنے کا نام نیت ہے. زبان پہ کہہ لینا افضل ہے لیکن اصل دل کا اعتبار ہے. دل میں نیت کیا ہے آپ کی, بس وہ نیت کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا. تو بہرحال ہم الحمدللہ دل سے بھی, زبان سے تو کہہ چکے ہیں, دل سے بھی نیت کر لیجئے کہ ہم سب اللہ کے اس مقدس گھر میں اعتکاف کی نیت, اعتکاف کے ارادے سے حاضر آئے ہیں انشاءاللہ. تو سرکار غریب نواز جو ہندوستان کے تمام ولیوں کے سرتاج ہیں, ولیوں کے سردار ہیں ہندوستان کے, آپ کا وصال 6 رجب المرجب کو واقع ہوا. جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی پیشانی پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. کیا کلمہ تھا؟ الحبیب ماتا فی حب اللہ. اللہ کا یہ حبیب اللہ کی محبت میں اپنی جان دیا. یہ کلمہ پیشانی پر قدرتی طور پہ لکھے تھے, کس نے لکھا نہیں, اللہ پاک نے تحریر فرمایا. الحبیب ماتا فی حب اللہ. اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں اپنی جان دیا. سبحان اللہ. تو اللہ کے جو حبیب ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا اٹھنا اللہ کے لیے, ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے, ان کا چلنا پھرنا اللہ کے لیے, ان کا سونا جاگنا اللہ کے لیے, ان کا کھانا پینا اللہ کے لیے, ان کا ہر عمل اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے عمل کرنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمت اور اپنے کرم و فضل سے اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے اور اس بندے کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے. اس لیے ہم اولیاء اللہ کو اللہ کا دوست مانتے ہیں. ولی کہتے ہیں اس کے جو اللہ کا دوست ہے, اللہ سے دوستی کرنے والا, اللہ سے محبت کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے قرب رہنے والا.
اس کو کہتے ہیں اللہ کا دوست. اور اللہ کا جو بھی دوست ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا. یہ بات پہلے نوٹ کر لیجئے ذہن میں. اللہ کا جو بھی دوست ہے دنیا میں وہ مجبور نہیں ہوتا ہے. اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ اتنا اثر والا بنا دیتا ہے کہ جب اللہ کا دوست اپنی زبان پہ کچھ کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے. جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسا کہ احمد آباد شریف میں یہ تو سرکار غریب نواز کی ہزارہ لاکھوں کرامتیں آج بھی کرامتیں جاری ہیں آپ کی. لیکن میں اللہ کے ایک ایسے ولی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ سرکار غریب نواز تو ولیوں کے سرتاج ہیں ہندوستان میں, لیکن آپ کے تحت جو اولیاء کرام اور دوسرے ہیں ان کا بھی مقام کتنا بلند ہے بتانا چاہتا ہوں. سیدنا سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ احمد آباد میں آپ کا مزار پاک ہے. آپ رات کے وقت اٹھے تہجد کی نماز کے لیے. اللہ والوں کی یہ شان کریمہ رہی ہے کہ راتوں میں زیادہ حصہ وہ عبادت خدا میں گزارتے تھے, کیونکہ دنیا میں ملنے جلنے والے, آنے جانے والے, بات چیت کرنے والے, یہ ساری مصروفیات رہتی دن میں. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دن میں بھی خدا کی یاد میں رہتے ہیں, لیکن رات کا جو وقت ہوتا آرام کا, سب لوگ سو جاتے ہیں, حتیٰ کہ پرندے بھی تھک کر اپنے گھونسلوں میں آرام کرتے ہیں, انسان بھی آرام کرتے ہیں راتوں میں. لیکن اس وقت اللہ کے جو دوست ہیں وہ آرام نہیں کرتے ہیں, اللہ کی محبت میں تکلیف اٹھاتے ہوئے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. تو حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات میں اٹھے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے. جب اپنے حجرے سے باہر نکلے تو آپ کو ٹھوکر لگی. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کو ٹھوکر لگی. مرید بھی ساتھ تھے, مرید بھی ایسے نہیں تھے بے خبر مرید, باخبر مرید. پیر کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا ضرورت ہے پیر کو, سب مریدین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ پاک سب مریدوں کو توفیق دے. تو وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کرنے کے لیے اٹھے, اور اتنے میں حضرت بھی اٹھے تو ٹھوکر لگی. تو حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا, دیکھو کیا چیز ہے, پتھر ہے کہ کنکر ہے کہ لوہا ہے کہ لکڑ ہے, پتہ نہیں کیا چیز ہے, دیکھو. حضرت نے کیا 4 چیزوں کا ذکر کیا, پتھر, کنکر, لوہا, لکڑ. پتھر, کنکر, لوہا, لکڑ. لکڑ کا مطلب لکڑی. فرمایا دیکھو کیا چیز ہے جو پاؤں کو لگ گئی ہے, پتھر ہے کہ کنکر ہے کہ لوہا ہے کہ لکڑ. جب مرید نے اس کو وہاں سے اٹھایا, اس چیز کو روشنی میں لا کر دیکھا تو ایک طرف سے وہ پتھر نظر آ رہا ہے, دوسری طرف کنکر نظر آ رہا ہے, تیسری طرف لوہا نظر آ رہا ہے, چوتھی طرف لکڑی نظر آ رہی ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. حضرت سیدنا شاہ عالم جو سرکار غریب نواز کے تحت ہیں, ان کے تحت ہیں, ان کی ولایت کے دائرے میں ہے, مقام غریب نواز کا اونچا ہے, ان کے بعد اور اولیاء ہیں, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کے تحت رہنے والے ولی کی زبان کی تاثیر یہ ہے, تو جو سب ولیوں کے تاجدار غریب نواز, ان کی زبان کی تاثیر کیا ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے ابھی آپ نے ہمارے سید غوث میاں سے منقبت غریب نواز سماعت کی, جس کا ایک مصرع تھا, شعر تھا, خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز ہے. ایسا نہیں کہ ہندوستان میں آنے کے بعد غریب نواز ہوئے ہوں, نہیں,
بچپن سے ہی غریب نواز کیسے آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہو گیا، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین، غریب نواز کے ابا جان کا نام، حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے والد صاحب کا ایک باغ تھا انگور کا، بڑا باغیچہ تھا۔ اب والد صاحب جب تک تھے وہ دیکھ بھال کیا کرتے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ذمہ داری غریب نواز کے کاندھوں پر آ گئی، اور غریب نواز کا بچپنا تھا، جوان نہیں تھے آپ، کب عمر ہی تھے، تو آپ اپنے والد صاحب کے اس چھوڑے ہوئے باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، بولی سے پانی نکال نکال کر درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ خدمت کر ہی رہے تھے کہ اللہ کے ایک اور ولی جن کا نام سیدنا ابراہیم قندوزی، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی نظر معین الدین حسن چشتی پر پڑی، آپ باغ کے اندر آئے، ابراہیم قندوزی، غریب نواز نے جو دیکھا کہ اللہ کا ولی میرے باغ میں آ رہا ہے، بچپنا حالانکہ لیکن نگاہ ولی کی کیسی ہے، اپنی چادر کو آپ نے وہ درخت میں پھنسا کر رکھا تھا، فوراً چادر کو نکالا اور زمین پر بچھا دیا اور اللہ کے ولی کو سلام کیا، کہا حضور آپ یہاں بیٹھے۔ ادب دیکھیے، اخلاق دیکھیے، بزرگوں کا ایسے ہی ادب کرنا ہے۔ کوئی بڑا آ جائے آپ سے عمر میں، آپ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کریے، سلام کیجئے اور بیٹھنے کے لیے کہیے، عزت کی جگہ بٹھائیے۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں۔ میرے سرکار بھی ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک عورت، ایک خاتون جو چادر اوڑھی ہوئی تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چادر سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے، وہ آئی حضور کے قریب تو حضور نے پہچان لیا یہ کون آ رہی ہے، تو حضور پاک نے اپنے کندھوں پہ جو چادر تھی وہ چادر کو نکالا، زمین پہ بچھا دیا اور آنے والی خاتون کو سلام کیا، کہا مائی اس پر بیٹھ جائیے۔ سید عالم علیہ السلام نے جب اس خاتون کو بٹھایا اور آپ بھی بیٹھے، کچھ دیر بات چیت ہوئی دونوں کی، پھر وہ خاتون اٹھ کے چلے گئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون مقدس خاتون ہے، یہ کون عظمت والی عورت ہے آقا کہ آپ نے اپنی چادر نبوت کو بچھایا اس کے لیے، کون عورت ہے یہ؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میری دودھ ماں ہے، جس کا میں نے دودھ پیا تھا، دائی حلیمہ، یہ حلیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ۔ تو آقا نے اپنی دودھ پلانے والی ماں کا جب اتنا احترام کیا ہے تو آپ کی حقیقی ماں کا احترام کتنا کیا ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، بے شک جنت تو تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا مقام بہت بلند ہے، چاہے وہ دودھ پلانے والی ماں ہو یا ہمیں جنم دینے والی ماں ہو، ماں ماں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی، آپ کے پاس بھی اگر کوئی بزرگ آ جائیں، بڑے عمر کے آ جائیں تو آپ بھی ان کے لیے اہتمام کیجیے، آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، ہے نا، اور سرکار غریب نواز کا کردار بھی ادا ہو جائے گا۔ الحمدللہ غریب نواز نے چادر بچھائی اور آنے والے بزرگ کو بٹھایا، ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کو۔ پھر آپ نے پوچھا کیا نام ہے شہزادے تمہارا؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام معین الدین حسن ہے۔ معین الدین حسن بہت اچھا نام ہے۔ اے معین الدین حسن، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ انگور کے باغ کو تم پانی سیراب کرو، اللہ نے تم کو اس لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم باغ کو سیراب کرو، انگوروں کی دیکھ بھال کرو، اس لیے نہیں پیدا کیا رب نے تم کو۔ تمہاری پیدائش کا مقصد بہت بڑا ہے، اور بڑا مقصد یہ ہے کہ تم باغ کی رکھوالی کے لیے نہیں، دین مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پیدا کیے گئے، تو اسلام کے چمن کو سیراب کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ بس اللہ کے ولی کا جملہ نصیحت دل پہ ایسا اثر کر گئی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ باغ نہیں رکھوں گا، یہ باغ بیچ دوں گا، جو بھی قیمت آئے گی۔ الحمدللہ آپ نے باغ کو بیچ دیا، قیمت آئی تو اس وقت بچپنے میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں پر رقم پوری خرچ کر دیا آپ نے، بچا کر نہیں رکھا خزانے میں، سب خرچ کر دیا۔ تو غریب نواز جو آپ کا نام مشہور ہے وہ آج کے زمانے میں تو مشہور ہے ہی ہے، یہ نہ سمجھنا غریب نواز اس دور کے غریب نواز ہے، نہیں، بلکہ آپ پیدائشی غریب نواز ہیں۔
غریبوں کا خیال، غریبوں کی مدد، غریبوں کی دستگیری، غریبوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ غریب نواز کا بچپن کا عمل ہے۔ اور آپ کے پیر و مرشد سرکار خواجہ خواجگان خواجہ عثمان ہارونی نے خاص طور سے نصیحت کی اپنے مرید معین الدین حسن کو، اے معین الدین، غریبوں کا خاص خیال رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اے غریب نواز، آپ نے اپنے پیر و مرشد کی کہی ہوئی باتوں پر کتنا پیارا عمل کیا۔ غریب نواز جب تک زمین کے اوپر رہے، غریبوں کی دستگیری کرتے رہے، اور آج زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں، آج ہی دستگیری فرما رہے ہیں، آج ہی غریبوں کو پال رہے ہیں۔ ارے 20,000 خاندان تو خالی جو خادموں کے ہیں، 20,000 خاندان ہیں ان کے جو خدمت کرتے ہیں درگاہ میں، 20,000 کی تعداد ہے ان کے خاندانوں کی۔ یعنی مطلب خاندان جب 20,000 ہیں تو خاندان کے افراد کتنے ہوں گے؟ اور سب پل کہاں سے رہے ہیں؟ یہ خواجہ کا صدقہ کھا کے پل رہے ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب کاروبار ہے، وہ سب میرے غریب نواز کا فیضان ہے، صدقہ ہے، کھا رہے ہیں۔ ہمارا کہنے کا مطلب اس کا کھار ہے اسی کی گاؤ ہے نا۔ اور گانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گانا نہیں گانا ہے، بلکہ محاورہ ہے یہ، مطلب یہ کہ بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں تم بھی اس پہ عمل کرو۔ فقط سمیٹ رہے ہو، جمع بندی میں ہو، خرچ کب کرو گے؟ غریب نواز نے تو جمع بندی نہیں کی، خرچ کر رہا کیا آپ نے، اور آج بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو غریب نواز کے ماننے والے، غریب نواز کے چاہنے والے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں مال کو خرچ کرتے رہے غریبوں پر۔ غریبوں کو مدد کرو، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ سرکار نے غریبوں یتیموں کا خاص خیال فرمایا، بڑی محبت فرمائی ان سے حضور نے، اور خود اپنے لیے دعا کی حضور نے، اور فرمایا یا اللہ مجھے فقیروں میں رکھ، بادشاہوں میں رکھ نہیں فرمایا، شہنشاہوں میں رکھ، وزیروں میں رکھ نہیں، فقیروں میں رکھ، ان کے درمیان رہو، فقیروں کے درمیان۔ کیوں؟ الفقر فقری، میرے آقا نے فرمایا فقیری پر مجھ کو ناز ہے، فقیری کو پسند کیا حضور۔ سرکار چاہتے تو عالیشان سونے کے محل میں رہتے، نہیں تو مجبور تھے حضور۔ آقا علیہ السلام مختار ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سرکار اگر چاہتے نا ہیرے جواہرات کا تو فرش ہوتا، سونے کی دیواریں ہوتی، سونے کی چھت ہوتی، کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ ارے وہ نبی تو ایسے مختار ہیں کہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں احد پہاڑ کو سونے کا بنا ڈالوں، اور جہاں جہاں میں چلوں دنیا میں یہ سونے کا پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں نے فقیری کو پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اختیار رکھنے کے باوجود اختیاری سے اپنے غریبوں کی محبت، غریبوں میں رہنا، غریب رہنا حضور نے پسند کیا۔ غریب نواز سرکار نے کبھی عمدہ لباس نہیں پہنا، جو بھی آپ کے کپڑے ہوتے تھے پیبند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ خود میرا عمل بتاتا ہوں، دوسروں کی بات کیوں کرتا۔ پیبند لگے ہوئے کپڑے بچپن میں پہنے تھے ہوں گے، یا زمانے طالب علم میں پہنے ہوں گے پیبند لگے ہوئے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے، لیکن آج وہ پہننے کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، تو سچا چاہنے والا تو وہی ہوتا ہے جو غریب نواز کے طریقے سے عمل بھی کر لے، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ، سادگی اختیار کرو۔ اب شادیوں میں دیکھیے آپ، برا نہ مانے، شادی ایک زندگی کا اہم دن ہوتا ہے اور بہت اہم واقعہ ہوتا ہے شادی کا واقعہ۔ اس دن کو نوجوان بچے یادگار منانے کے لیے، اس کی یاد باقی رکھنے کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ایسی ہر چیز باریکی سے دیکھتے ہیں۔ شیروانی کا کلر یہ ہے تو صافہ بھی یہ رنگ کا ہونا چاہیے، اور ساکس موزے بھی یہ رنگ کے ہونے چاہیے، اور گھڑی کا پٹا بھی وہی کلر کا ہونا چاہیے، اور جوتے کا رنگ بھی وہی ہونا چاہیے، میچنگ ہونی چاہیے کلر میں، اتنی باریکی۔ ارے میاں جو مل گیا اس کو غنیمت جانو،
پرانا کپڑا ہی ہے لیکن صاف ستھرا ہے، اسی کو پہن لو. لباس ہے، لباس تو اگر پھٹا ہوا بھی ہے تو سی کے پہن لو، یہ آقا کی سنت بھی ہے. الحمدللہ یہ فقیر اپنی تعریف نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج بھی میں پھٹے ہوئے کپڑے سی کر پہنتا ہوں، خود اپنے ہاتھ سے سی لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ نیا لباس پہنے، کم طرح کا لباس پہنے، نہیں، جو مل گیا اس کو پہن لے، اللہ کا شکر ادا کرے. سادگی اختیار کرو مزاج میں اپنے، سادگی پسند بنو. غریب نواز بھی بہت سادہ طبیعت کے تھے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جہاں آج بھی لنگر بڑھتا ہے، اور جب تک آستانہ باقی ہے لنگر بڑھتا رہے گا. کبھی بھوکا نہیں رہتا غریب نواز کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب پہنچے ہوئے تھے غریب نواز کے آستانے میں، حاضری کے لیے گئے تھے. ایک بدبودار وہابی بھی وہاں گیا تھا، وہ بھی تماشا دیکھنے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں دیکھیں. تو ایک فقیر آدمی جس کے ہاتھ میں سوٹا تھا لکڑی کا، وہ سوٹا پھرا رہا ہے، زمین پہ مار رہا ہے، کہتا ہے خواجہ 100 روپے کا سوال ہے دے دے، خواجہ 100 روپے کا سوال ہے دے دے. تو وہاں بھی کھڑا ہو کر بہت دیر تک سن رہا تھا کیا بول رہا ہے. خواجہ سے مانگ رہا ہے خواجہ دے دے. خواجہ کہاں سے دیں گے، خواجہ تو قبر میں ہے. وہابی کی سوچ ایسی تھی. یہ سوٹا مار رہا، کہہ رہے خواجہ 100 کا سوال ہے. بہت دیر تک اسے پیسہ نہیں ملا فقیر کو، تو یہ وہابی سے رہا نہ گیا. کہا تو اتنی دیر سے مانگ رہا ہے، خواجہ تو نہیں دیے، لو میں تیرے کو دیتا ہوں 100 روپے. تو وہابی نے اپنے جیب سے 100 کی نوٹ نکال کر فقیر کے حوالے کی، کہا میں دیتا ہوں. سوٹا بجا کر بولا واہ خواجہ تیرا بھی جواب نہیں ہے. دلایا بھی تو ایسے سے دلایا جو ولیوں کا منکر ہے. یہ دینے دیو مطلب دلاؤ، دو کا مطلب کیا ہوتا، دلاؤ. سمجھنا چاہیے. میں اکثر مثال دیتا ہوں. شادی ہوئی آپ کی، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا آپ کو، بچہ پیدا ہوا. جو بچے کی پیدائش کا دن تھا آپ خوشی خوشی جا رہے تھے، مٹھائی کی دکان سے خرید رہے تھے مٹھائی خرید کے واپس آ رہے، راستے میں دوست مل گیا. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے، مٹھائی کے ڈبے دیکھے، تو پوچھا کیا بات ہے بھائی بہت خوش نظر آ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ مٹھائی کے ڈبے بھی جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں معلوم، میرے کو بیٹا ہوا نا. کیا بولتا بچہ؟ میرے کو بیٹا ہوا نہیں معلوم. کھاؤ مٹھائی کھاؤ. مبارک مبارک ماشاءاللہ بڑی خوشخبری سنائے. تب ایمان کی بات بولو. اس کو ہوا، اس کی بیوی کو ہوا. بولو جی کس کو ہوا؟ بیوی کو. ذریعہ اس کا ہے لیکن ہوا پیدا بچہ ماں کو. لیکن بول کیا رہا؟ میرے کو ہوا بولا. تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا اس وقت ارے تیرے کا سوا یا بچہ تیری بیوی کو آ نہیں بولتا. سمجھنے کا مطلب نکال لیتا انہیں کہ مطلب اس کا یہی ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے ذریعے سے بچہ ہوا. نہ فتوا لگاتا، نہ شرکت ٹھوکتا، نہ ناجائز بولتا، نہ حرام بولتا. ایسے ہی کوئی ولی کے آستانے پہ جا کر اللہ والے سے ڈائریکٹ مانگا، کہا بابا دے دو، غریب نواز دے دو، غوث پاک دے دو. دے دو کا مطلب نکالنا دلا دو. وہ دلاتے ہیں، ہم لیتے ہیں. دینے والا اللہ ہے، دلانے والے غریب نواز ہیں. یہ مانگتے ہیں تو اللہ رد نہیں کرتا ان کی دعا. اللہ پاک ان کے قبولیت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے کہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ والے، جو بھی مانگتے ہیں، چاہے دنیا مانگے چاہے آخرت، اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے ہم اولیاء اللہ کے آستانے پہ جا کر معروضات کرتے ہوئے آپ دعا فرما دیں. صحیح ڈھنگ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میری حاجت پوری کر دے. آپ دعا فرما دیں. لیکن جو کم علم لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں آپ دے دو، یا خواجہ نوکری نہیں ہے نوکری دے دو، بچہ نہیں ہے بچہ دے دو، پیسہ نہیں ہے پیسہ دے دو. دے دو کا مطلب یہ نکالنا دلا دو. تو بہرحال اولیاء اللہ کے آستانے کل بھی مرجع خلائق تھے. اللہ کی مخلوق 1 2 نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا کرتی ہے اور اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں.
کیوں نہ ہو غریب نواز نے اللہ کی ایسی عبادت کی، ایسی بندگی کی، ایسی اللہ تعالیٰ کی دوستی اختیار کی کہ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی آپ عرض کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعا رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما دیتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. اب دیکھیے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد نے بھی یہ دعا کی تھی، اے اللہ میرے مرید معین الدین کی بارگاہ میں آ کر جو بھی تیرا بندہ اپنا معروضہ پیش کرے، مولا میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں معین الدین کے بارگاہ سے ان کے آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. اے اللہ ہر آنے والے کی تمنا پوری فرما. رب نے وعدہ کیا، اے خواجہ عثمان ہارونی میں تیری دعا قبول کیا، تیرے مرید کے آستانے پر جو بھی آ کر مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. چنانچہ روزانہ صبح و شام وہاں غریب نواز کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. دیکھنے والے دیکھیں اپنی آنکھوں سے منظر، کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. الحمدللہ سرکار غریب نواز کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا. عزیزان محترم، میرے ساتھ جب میں گیا وہاں پر بارگاہ غریب نواز میں، الحمدللہ میرے غریب نواز کا فیضان مجھے ملا، آج بھی مل رہا ہے. جو دل میں تمنا تھی پوری ہو گئی، جو مانگا مل گیا. غالباً کچھ واقعات میں نے سنایا بھی ہوگا آپ کو تقریر میں دوران اپنے، لیکن آج پھر ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سرکار غریب نواز کے آستانے میں عشاء کی نماز کے بعد ہم حاضر ہوئے. اچانک دل میں ایک تمنا آرزو پیدا ہوئی. اچانک سرکار یہ فقیر محمد مجیب علی قادری رضوی جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس دیہات میں تقریر کے لیے یا اور کسی کام سے گیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، امامت کے لیے مجھے آگے بڑھا، کہا حضرت آپ پڑھائیے نماز. الحمدللہ خدمت کی. سرکار غریب نواز جہاں بھی گیا مجھے نماز پڑھانے کا موقع ملا. اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی جو شاہجہانی مسجد ہے سامنے درگاہ کے، اس مسجد میں مجھے نماز پڑھانے کا موقع عطا کیجیے. تمنا بھی کتنی اچھی تمنا، سبحان اللہ. بس معروضہ پیش کر دیا رات میں عشاء کے بعد. صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، پھر ہم لوگ بارگاہ غریب نواز میں سلام پیش کیے، پھر نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے اذان فجر کے ساتھ ہی مسجد پوری بھر گئی. مسجد بھر گئی. مؤذن صاحب وہ صفوں کے بیچ میں ٹہل رہے ہیں. کافی بڑی مسجد ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں. 3 راستے ہیں اس کے آنے کے، وہ ہر راستے پہ نظر رکھے ہیں. یہاں تک کہ جماعت کا وقت ہو گیا. جو ٹائم مقرر تھا جماعت کا، فجر کا ٹائم مقرر، گھڑی میں کانٹے آگے اس ٹائم. اب مؤذن صاحب پیچھے سے سامنے کی طرف آئے. ان کے پاس رومال تھا، چھوٹا سا رومال، انہوں نے میرے سامنے پھینکا. ایسا میرے سامنے پھینکا، حالانکہ مسجد میں ہزاروں لوگ ہیں. میرے سامنے رومال پھینکا، کہا مولانا چلیے آپ نماز پڑھائیے. دیکھیے میرے خواجہ کا نعرہ لگاؤ. تو کہنے کا مطلب یہ پیارے بھائیوں، رات میں تمنا پیش کیا، صبح فجر میں پوری ہو گئی. بولیے ایمان کی بات، میرے اوپر گزری ہے بات سنا رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر. الحمدللہ امامت کا موقع عطا کیا غریب نواز نے. قسم اللہ کی، جو مانگو معروضہ پیش کرو دل سے، وہ قبول ہے. پریشان نہ ہو. اب آج لوگ پریشان ہو رہے ہیں بارش کے لیے. میں کہتا ہوں آج عرس مبارک کے موقع پر ہم سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم سب حاضرین مجلس یہ معروضہ کریں گے. سرکار
آپ کا یہ ملک ہے ہندوستان، اور ہم سب آپ کی پرجا ہیں، آپ ہمارے راجا ہیں۔ پانی سوکھ گیا ہے، مخلوق پریشان ہے، مویشی کو پانی نہیں مل رہا ہے، انسانوں کو پانی خرید کے پینا پڑ رہا ہے۔ غریب نواز، ہم غلاموں پر نظر کرم کر دیجیے، اور جہاں جہاں پانی سوکھ گیا ہے اور جہاں پانی کی حاجت ہے، غریب نواز دعا فرما دیں آپ، رحمت کی گھٹا چھا جائے اور رحمت کی برکھا برس جائے، پھر تمام زمین جل تھل ہو جائے، کنووں میں پانی آ جائے، تالابیں بھر جائے، پھر سے پانی کے جو ذخیرے ہیں وہ لبریز ہو جائیں۔ غریب نواز کرم کر دیجئے، آپ کی دعا سے ہندوستان کے رہنے والوں کی مصیبت ٹل جائے گی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی کا سامان پیدا ہو جائے گا۔ سرکار کرم کر دیجئے انشاءاللہ۔ آپ نے آمین کہا کہ سنتے رہے خالی؟ آمین کہہ لینا جب دعائیہ کلمات کہے جا رہے ہوں، آمین کہہ لیجیے آہستہ سے۔ تو غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے معروضہ ہے کہ سرکار رحمت کی برکھا برس جائے ہم پر، اور اللہ پاک ہم سب کو ہماری حاجتیں پوری فرما دے۔ آپ دعا فرما دینا، کیونکہ آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم سب آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کا دم بھرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز، اس محبت کا واسطہ، اس نسبت کا واسطہ ہماری دعا، ہمارا معروضہ آپ قبول کیجیے اور رب کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کر دیجیے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین بحرمت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بحرمت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان محترم، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں الحمدللہ ہم سب روحانی طور پہ حاضر ہیں اس وقت، اگرچہ کہ جسمانی طور پہ دور ہیں لیکن روحانی طور پہ ہم حاضر ہیں۔ ہم آنکھیں کھلی بھی ہیں تو تصور خواجہ کا روضہ ہے، خواجہ کا دربار ہے الحمدللہ۔ جیسی آپ سوچ رکھیں گے اللہ پاک آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو عطا فرمائے گا۔ آج تو ہم جسمانی طور پہ دور ہیں، روحانی طور پہ قریب ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جسمانی روحانی دونوں طریقے سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ غریب نواز سے محبت رکھو۔ غریب نواز کی محبت یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، غریبوں کا خیال کرو، محتاجوں کی مدد کرو، اور مدد کرتے وقت یہ سوچنا کہ میری غریب نواز نے بھی کیا تھا یہ کام، میں بھی ان کی محبت میں کام کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ غریب نواز کی کیسی آپ پر نظر کرم ہوتی ہے اور کیسے آپ کو اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ آزما کے دیکھیے انشاءاللہ، غریبوں کا خیال کرو۔ آج غربت بھی بہت زیادہ ہے، بہت سے غریب لوگ ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں کسی سے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ان غریبوں تک پہنچیں، کیونکہ سخی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سخی، ایک سخی تو وہ ہوتا ہے جب فقیر اس کے دروازے پر آتا ہے، مانگتا ہے بابا کچھ دے دو، تو آپ خیرات کرتے ہیں۔ دروازے پر فقیر آیا تو آپ نے خیرات دی، یہ سخاوت کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فقیر کے پاس آپ خود جا کر خیرات کریں، آپ خود جائیں، آپ خیرات کریں، یہ اور اچھا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں میاں پیاس لگی تو کنویں کے پاس جاؤ، کنواں تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم کو کنویں کے پاس جانا پڑے گا، اپنی پیاس بجھانا ہے تو وہاں جاؤ کنویں کے پاس۔ اکثر سنتے نا جملہ بھی ہے، تو کنواں بھی سخی ہے، کنواں بھی میری پیاس بجھاتا ہے پانی سے، اور دریا بھی سخی ہے۔ تو دریا کی شان الگ ہے، کنویں کی بات الگ ہے۔ کنواں بلا کر خیرات کرتا ہے، دریا بہ کر خیرات کرتا ہے۔ تو کنواں بننا پسند کرو گے؟ دریا بنو، دریا دل بولو انشاءاللہ، دریا دل بنو، جو حاجت مند ہیں ان تک پہنچ کر مدد کرو۔ آج میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ مرکز اہل سنت و جماعت جو شہر حیدرآباد میں، پورے تلنگانہ اور آندھرا کے علاقے میں یہ واحد مرکز اہل سنت و جماعت کا، سن 2011 میں حضور سیدی تاج الشریعہ و طریقہ جانشین حضور مفتی اعظم وارث علوم اعلی حضرت سیدی سرکار علامہ اختر رضا خان مدظ اللہ النورانی نے اپنے ہاتھوں سے یہ جگہ جو محراب دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر حضرت نے سنگ بنیاد رکھا تھا،
اور 2-3 سال کے عرصے میں، حالانکہ اتنا بڑا کام دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا کام 3 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا. گراؤنڈ فلور کی عمارت مسجد کی بن گئی، ابھی مدرسے کا کام چالو ہے، بچیوں کا مدرسہ بن رہا بہادور کی زمین پر، پلر پڑ گئے الحمدللہ. اب سرمایہ کی ضرورت ہے. اب ہماری کچھ عادت بھی ایسی ہے اور ہماری مصروفیات بھی کچھ ایسی ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا کسی سیٹ کے دروازے پر ہم جائیں، کسی دکاندار کی دکان پر ہم پہنچیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور نہ ہماری فطرت یہ گوارا کرتی ہے کہ جا کر مانگ کے لائیں. سمجھے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنی ہو تم، اور یہ سنیوں کا مرکز ہے. میں نہیں کہوں گا آپ سے دو، آپ کا دینی فریضہ ہے کہ آپ خود لا کر یہاں پہنچاؤ. یہ میرا پیغام جو نیٹ کے ذریعے الحمدللہ ہر جمعہ کی تقریر نیٹ پر نشر ہوتی ہے رات میں 8 بجے کے بعد، اور پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگ سنتے ہیں. تو جہاں جہاں میری آواز پہنچے اور جو میرے اسلامی بھائی اس کو سنیں، ان سب کا یہ دینی ملی فریضہ ہے کہ مرکز کو جس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے آپ خود آ کر کے یہاں پہنچائیے، یا کم از کم اطلاع دیجیے تو ہمارے آدمی آپ تک پہنچ کر حاصل کر لیں گے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کر کے کسی دروازے پہ کھٹکا ماریں اور امداد طلب کریں. شروع سے ہی معاملہ ایسا رہا. معین آباد میں مدرسہ چل رہا ہے، وہاں بھی الحمدللہ حفظ کا شعبہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، 80 کے قریب بچے ہیں، اور وہاں پر بھی کھانے پینے کا سب فری انتظام ہے، تعلیم کا انتظام ہے. اب پانی کی اتنی شدید قلت ہو گئی ہے کہ ہم پانی ٹینکر سے خرید کر کے اپنے سم میں جمع کرتے ہیں، پھر وہ پانی استعمال میں لاتے ہیں. لیکن اب ٹینکر والے پانی بھی نہیں مل رہے ہیں، وہ بھی شارٹیج ہو گیا ہے معاملہ. پانی کی اتنی شدید قلت ہو گئی ہے. اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کو کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں. جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں بہت تکلیف میں ہیں. تو ایسی صورتحال پیش آتی ہے، اللہ پاک حل فرما دے گا. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں زمین پر، جب ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے زمین پر، اللہ پاک پانی روک لیتا ہے. وہ گناہگار اگر گناہوں سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے پھر سے اپنی رحمت کا پانی عطا فرما سکتا ہے. وہ قادر ہے اس بات پر. تو مانگو دعا دل سے کہ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو گناہوں کو معاف بھی کر دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے اور ہماری حاجتیں غیب سے پوری فرما دے. تو عزیزان محترم، تو کہنے کا مطلب یہ کہ دینی کام ہے. یہ دین کا کام میرے گھر کا کام نہیں ہے، نہ آپ کے گھر کا کام ہے. یہ دین اسلام کا کام ہے، شریعت مطہرہ کا کام ہے. خواجہ غریب نواز کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کا کام ہے نا. بہرحال اب جو حضرات یہاں پہنچا دی ہیں ابھی میرے کہنے سے، اللہ آپ سب کو دونوں جہاں میں بہترین صلہ عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ صحت، عافیت، تندرستی، کاروبار میں ترقی، رزق میں برکتیں اور آل اولاد میں خوشیاں اللہ پاک عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان کی، جان کی عزت کی سلامتی عطا فرمائے. سمر کیمپ انشاءاللہ 1 مئی سے یہاں شروع ہو جائے گا. تو آپ حضرات جو داخلہ لینا چاہتے ہو وہ اپنے نام آپ لکھوا دیں، اور وہ اس کا داخلہ فارم ملتا ہے مؤذن صاحب سے حاصل کر لے جاتے وقت. اور آج تو ماشاءاللہ لنگر کھا کر ہی جانا ہے آپ کو انشاءاللہ. تو کچھ اگر تاخیر ہو جائے تو آپ خدارہ معاف کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ تھیلا سب کچھ ہے لیکن کام کرنے والے نہیں. آج وہی پوزیشن ہو گئی. پیسہ تیار رکھا تھا، انتظامات سب پہلے سے کر دیے گئے تھے، لیکن عین وقت پہ کچھ سامان کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں کوئی لانے والا نہیں. بہرحال جو بھی اگر تاخیر ہو جائے آپ کے لنگر کے اہتمام میں تو آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے غریب نواز کی محبت میں انشاءاللہ. اور جتنی دیر بھی آپ یہاں بیٹھیں گے ویسے انشاءاللہ ہو گیا تقریباً ریڈی ہو گیا الحمدللہ. غریب نواز کے صدقے میں ریڈی ہو گیا ہے تبرک. اب انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس نماز ہے، نماز کے بعد سنت نوافل، صلاۃ و سلام، فاتحہ، اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہے. آپ حضرات گرائیے مت لنگر کو نیچے. غریب نواز کے نام کا تبرک ہے، احترام کیجئے اور محبت کے ساتھ کھائیے. ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ پاک اپنے محبوب ولی کے صدقے میں اس میں برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے گا. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمدللہ رب العالمین.